کراچی کے علاقے لیاری لی مارکیٹ کی بانٹوا گلی کے رہائشی محمد فاروق کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جب وہ بانٹوا گلی میں موجود زینب آرکیڈ میں 7ویں منزل پر موجود اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچیں گے تو کیا قیامت ان کی منتظر ہوگی۔ وہ گھر پہنچتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، جب کوئی دروازہ نہیں کھولتا تو ان کے پاس جو موجود چابی ہوتی ہے اس کی مدد سے وہ دروازہ کھولتے ہیں۔ دروازہ کھلنے پر ایک قیامت خیز حقیقت ان کا سامنا کر رہی ہوتی ہے، جس میں ان کی بیوی، ان کی بیٹی، ان کی نواسی اور بہو کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور لرزہ خیز انداز میں قتل کی واردات ہوتی ہے کہ سب کے گلے کاٹے جاتے ہیں۔ اس بہیمانہ قتل کی واردات کے نتیجے میں جو خواتین، جو بچیاں اپنی زندگی کی بازی ہار گئیں، ان میں سب سے کم عمر بچی 13 سال کی علینا تھی، جس کی لاش باہر صحن سے ملی، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگ رہی ہوگی کہ اس کو مرڈر کیا گیا۔ اس کے بعد 18 سالہ مدیحہ کو بھی اسی طریقے سے مارا گیا۔ پھر اس کے بعد 19 سالہ عائشہ ہیں جو کہ بہو تھیں۔ 19 سے 22 کے درمیان ایج کے معاملے پر کافی وہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ ایج کیا تھی حقیقتاً، تو وہ آہستہ آہستہ اس حوالے سے ڈیٹیل سامنے آئیں گی۔ لیکن اس کے بعد شہناز بیگم صاحبہ، ان کا عمر جو ہے وہ 51 برس بتائی جاتی ہے۔ ایک بچی جو کہ عائشہ نے، جو کہ بہو تھی اس گھر کی، اس نے بیڈ کے نیچے چھپا دی۔ بیڈ کے نیچے سے وہ بچی برآمد ہوئی، چند ماہ کی وہ بچی تھی لیکن اس کی سانسیں چل رہی تھیں، شی واز آل فائن۔ تو وہ جو قاتل تھا اس بچی کو شاید مارنے کی نیت نہیں تھی، یا پھر اس بچی کو اس کی ماں نے چونکہ چھپا دیا تھا، کیونکہ ماں کو آلریڈی پتہ چل چکا تھا کہ یہاں پر قتل کی واردات ہو رہی ہے اور دوسروں کو مارا جا رہا ہے اور اب اس کا نمبر آنے والا ہے، تو اس نے پھر اس معاملے پر آگے بڑھ کے اپنی بچی کی جان بچائی۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ آپ سوچئے کہ گھر کے جو سربراہ ہیں فاروق صاحب، وہ باہر گئے ہوئے تھے اپنی دوسری بیٹی کو اس کے گھر چھوڑنے، اور پھر راستے میں ان کو ایک بیٹا بھی ملا تھا جس کی گاڑی خراب تھی، تو پھر وہاں سے جب وہ اپنے گھر 3:15 بجے پہنچے تو ایک قیامت خیز حقیقت ان کی منتظر تھی۔ اور دروازہ بجانے پر جب کسی نے دروازہ نہیں کھولا، گیٹ نہیں کھولا، تو پھر انہوں نے جو ان کے پاس موجود چابی تھی اس کی مدد سے دروازہ کھولا، تو آگے یہ قیامت خیز منظر ان کے سامنے موجود تھا۔ پھر ان کے صاحبزادوں کی جانب سے ریسکیو اداروں کو فون کیا گیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب تفتیش کی گئی، جب انویسٹیگیٹ کیا گیا، جب پولیس نے اپنی انٹیلیجنس کو یوز کیا، اپنے ایک ایکسپیرینس کو یوز کیا، تو پتہ چلا کہ گھر کا فرد ہی، یعنی کہ جو بلال فاروق صاحب کا بیٹا تھا، وہی ان خواتین کا قاتل نکلا۔ اب اس کا اعتراف یہ اس کی جانب سے سامنے آیا ہے کہ اس نے اپنی والدہ، بہن، بھانجی اور بھابھی کو قتل کرنے کا اعتراف کیا ہے، قتل کیا ہے، اور تیز دھار آلے سے اس نے ان کو قتل کیا۔ اچھا، جب اس سے پہلے جو بلال کی جس جگہ شادی ہوئی تھی تو وہاں پر اس نے اپنی اہلیہ کو بھی طلاق دیا تھا، اور ملزم کے اعتراف جرم کے بعد قتل کا مقدمہ اب درج کیا جا چکا ہے۔ جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں ملزم بلال کو آج پیش کیا گیا، تو پولیس نے وہاں پر 14 روزہ ریمانڈ کی درخواست کی، جس پر عدالت نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ملزم بلال کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ بھی اس پر طلب کی۔ اچھا، پھر دوران سماعت عدالت نے ان سے ملزم سے استفسار کیا کہ بھائی تم نے ان لوگوں کو کیوں قتل کیا، جس پر ملزم نے عدالت میں بیان دیا کہ یہ مجھے تنگ کرتی تھیں، اس لیے میں نے انہیں قتل کیا۔ عدالت نے کہا کہ اگر اتنا ہی تنگ کرتی تھیں تو بھائی تم گھر چھوڑ کے جا سکتے تھے، تم نے قتل کرنا کیوں مناسب سمجھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ویڈیوز بنانے پر، یعنی کہ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پر جو پریزنس تھی اس کی وجہ سے صرف اپنی بہن کو مارنا چاہتا تھا، لیکن جب عدالت نے پوچھا کہ بھائی باقی سب کو کیوں مارا، باقی لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، ان کو قتل کرنے کی کیا وجہ تھی، تو اس پر ملزم نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ تاکہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ اس سے اس ملزم کی سفاکیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سی سی ٹی وی، یہ اعتراف جرم کیسے کیا ملزم نے؟ سی سی ٹی وی جب علاقے کی نکالی گئی، تحقیقات کی، تو پھر اس کے بعد ملزم بلال کے خلاف ثبوت ملے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ملزم نے قتل کا اعتراف بھی کر لیا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ملزم نے چاقو کہاں سے خریدا؟ نیپیر کا علاقہ ہے بڑا مشہور و معروف، وہاں سے اس نے چاقو خریدا، پھر اس کے بعد دھار بھی لگوائی، پھر اس کے بعد اعلی قتل، خون آلود دستانے اور جوتے اور دیگر سامان بھی ملزم سے برآمد کیا جا چکا ہے۔ تو ویسے تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کوئی ملزم اس قدر شفاف کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹک ٹاک پر رجحان کی وجہ سے یا سوشل میڈیا پر رجحان کی وجہ سے وہ اپنی پوری فیملی کو، جس میں اس کی والدہ بھی ہیں اور باقی سب بھی ہیں، ان سب کو قتل کر دے۔ تو واللہ عالم، نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن جو انسان آج کل نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، اینی تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ ناؤ۔